عرفان سلیم صاحب کی اس پارٹی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کی تحریک کے لیے بہت قربانیاں اور جدوجہد ہیں۔ سینٹ کا الیکشن ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ عمران خان کے سامنے وہ لسٹ گئی، عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کیا۔ امن و امان کے حوالے سے سیاسی پارٹیاں ایک نہیں ہوتی، لیکن سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ایک ہو گئی ہیں، پیچ اپ بھی ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کا جو ڈومین ہے، ہم نے ہمیشہ طور پہ کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا کم کیا جائے۔ عمران خان کے دور میں دیکھیں بالکل ایک مثالی امن و امان تھا۔ ایم پی ایز کا ووٹ تو ہے ہی نہیں، ہمارے 92 ایم پی ایز ہے، 92 ایم پی ایز میں سے کس کا ووٹ ہے؟ یہ ووٹ تو عمران خان کا ہے اور عمران خان کی امانت ہے۔ عمران خان جہاں کہیں گے کہ ووٹ دینا ہے، اس کی امانت نے وہاں پہ جانا ہے، اس گروپ میں جانا ہے۔ محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مینا خان افریدی صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں جو ہلچل لگی ہوئی ہے پشاور کارکنان کی جانب سے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر عرفان سلیم اور آپ قریبی دوست بھی رہ چکے ہیں، بلکہ ہیں بھی، اور کافی جدوجہد بھی کی ہے پارٹی کے لیے۔ آج وہ ناراض ہیں اس سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، عرفان سلیم صاحب کی اس پارٹی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کی تحریک کے لیے بہت قربانیاں اور جدوجہد ہیں، اور آج کے دن سے نہیں ہے، جوانی کے دنوں سے ان کی یہ قربانیاں رہی ہیں، اور تمام پارٹی ان کی قربانیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ باقی سینٹ کا الیکشن ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ عمران خان کے سامنے وہ لسٹ گئی، عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کیا، پولیٹیکل کمیٹی نے اس کی توثیق کی۔ اب بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے قافلے کے سپاہی ہونے کے ناطے اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ آرڈر بھی ایشو ہو گیا، کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے کہ وہی سینٹ کے امیدوار ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے کاغذات واپس نہیں لیے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس پارٹی کے لیڈر عمران خان ہے، اور ایک فورمز موجود ہیں اس پارٹی کے، پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، مرکزی عہدیدار موجود ہیں، صوبائی عہدیدار موجود ہے، تو پھر پارٹی کے فورمز ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کا جو ہے پارٹی کی کیا لائے عمل ہوگی۔ کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ امن و امان کے حوالے سے سیاسی پارٹیاں ایک نہیں ہوتی، لیکن سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ایک ہو گئی ہیں، پیچ اپ بھی ہو گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو ہمارا اب آپ کو کہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں، جو ظلم، جو بربریت ہو رہی ہے، ہمارے لیڈر کو قید میں ڈالا گیا ہے، اور بالکل بھی یہ تو عمران خان کا ظرف دیکھ لیں کہ اس جانب نہیں جانا چاہ رہے، کہ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر وہ کر لیا ہے، پارٹی نے کر لی ہے۔ اور جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے، صوبائی حکومت کا جو ڈومین ہے، ہم نے ہمیشہ طور پہ کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا کم کیا جائے۔ عمران خان کے دور میں دیکھیں بالکل ایک مثالی امن و امان تھا، اس کے بعد پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے، تو ہونا چاہیے ان کو بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرے، پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کرے، تمام ان کے قانون سازی کا محور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے اوپر ہو، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ امن و امان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں۔ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی ورکرز نے کافی جوش و خروش کا اظہار بھی کیا تھا، اور کافی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 13 سے 15 ایم پی ایز ہیں، اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایم پی ایز کا ووٹ تو ہے ہی نہیں، ہمارے 92 ایم پی ایز ہے، 92 ایم پی ایز میں سے کس کا ووٹ ہے؟ یہ ووٹ تو عمران خان کا ہے اور عمران خان کی امانت ہے۔ عمران خان جہاں کہیں گے کہ ووٹ دینا ہے، اس کی امانت نے وہاں پہ جانا ہے، اس گروپ میں جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا ووٹ ہے یہ یہاں جائے گا وہاں جائے گا، تو جس کا جاتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ خیانت کرتا ہے کسی بھی طور پہ۔ تو میرے خیال میں عمران خان کی طرف سے جو بھی پینل دیا جائے گا، جو بھی امیدوار دیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی ان کی امانت وہیں پہ جائے گی۔